اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو، کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے، ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے۔ اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا۔ اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا۔ ینکحن ازواجہن، اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو، یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں، یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا، آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس کو بھی قرآن نے کیا کیا؟ بولو ختم۔ نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے۔ اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، 50 سال کی ہو، 55 سال کی ہو، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، اب 4 بچے ہیں تمہارے، 5 بچے ہیں، اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چھوڑو بھائی، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس ٹینشن لینے کی ضرورت، بولو یہ اس کا ہیڈک ہے، یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے۔ جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈک ہے نا، آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے یہ۔ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہے، مفتی صاحب کو کیا ہو گیا؟ وہی ان کا ہیڈک ہے، آپ کا ہیڈک نہیں ہے یہ۔ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا۔ تو ہر ایک کے ہیڈک ہم نے پالے ہوئے ہیں، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے، وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے، یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل۔ اس نے یہ کیوں کر لیا؟ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی، اللہ کی قدرت دوبارہ شادی، دوبارہ بیوہ ہو گئی۔ تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے، بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی، اب آرام سے بیٹھو۔ اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بھائی یہ اس کا ہیڈک ہے۔ اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ، پھر میں نہ مر جاؤں، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو، 3 دفعہ نہ ہو۔ یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے، وہ ایک آدمی نے، ابے چھوڑو چٹکلوں کا بھی، قرآن کو فوکس کرتے ہیں۔ آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے، درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے۔ اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے، آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا، خلا کی صورت میں لے سکتے ہو مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے، تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی، اس کی مرضی چلے گی۔ اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا، تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی، طلاق ایک تھی، عدت ختم ہوئی، نکاح ختم۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں۔ ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں، جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے۔ لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کی عزت کی، ان کو اپنی بہن نکاح میں دی، انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا، میں کیسے دوبارہ؟ ایک ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو۔ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو۔ لڑے بھی وہ خود تھے، اب جڑ بھی خود رہے، نہیں آ رہی بات۔ اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے، سسر صاحب بنا لیتے ہیں، میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے، میں تو نہیں واپس بھیجوں گا۔ بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، لچک نہیں ہے جس میں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا میں اصول کا پکا، بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے، یہ اصول ہی غلط ہے۔ اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا، یہ اصول ٹھیک ہے، اس اصول پہ پکے رہو، اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے، مجھے صدقہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں۔ وہ چلے گئے، آپ نے دوبارہ بلایا، فرمایا ان پہ صدقہ کرو، دے دو۔ وہ پریشان، یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا من رأى على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه،
کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے, جائز بات ہو, کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا, کہ میں گناہ نہیں کروں گا, وہ تو ویسے ہی حرام ہے. جائز کام, صدقہ تو جائز ہے نا, بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے, پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے, اس کا مائنڈ کیا ہو گیا, چینج, تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے, نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے, لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے, چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے, بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا, چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتا چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے, تو اب پتا چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتا ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نے ٹھپے لگائے تھے انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں, لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے, سمجھتے ہو. لکھوایا کرو ضرور, لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بس ٹھیک ہے انگوٹھا, انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے, بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی, ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی. ہاں, لچک پیدا کرنا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے, آرڈر از آرڈر, تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے. یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے. یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, آپ نے بیوی کو آرڈر دیا, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے, آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے رہی. آپ غصے میں آئے, آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی نا. لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا, اس نے کہا تو کیا کر لے گا, فوراً وہ کرچلی اٹھائی, تو کیا کر لے گا, فوراً لچک پیدا کرو بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا. یہ کامیاب, یہ گھر کیا کیسے چلے گا, یہ رشتہ جوڑا رہے گا. اگر آپ نے اس کے ایٹیٹیوڈ دیکھ کے, اس کی پیشانی پہ سلوٹیں دیکھ کے اپنی دھمکی کو واپس نہیں لیا تو یہ گھر کیا ہوگا, پکوڑے تو کھا لو گے آپ لیکن آپ کے بچوں کی ماں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. تو اس میں گھر کے اندر کا اصول لچک. کامیاب آدمی وہ, ہاں ناقابل برداشت کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کباب میں ہڈی بولو مت بنو, ملنے دو ان کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس شرط میں ملیں کہ ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ دوبارہ وہ جھگڑے نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو ملتے پھر وہی ٹینشنیں شروع کر دیں. اب دوبارہ اپنی اصلاح کر کے آئیں کہ بھئی اب ان ماضی کے قصوں کو چھیڑنا نہیں ہے. لیکن یہ 1 یا 2 طلاقوں کے بعد ہے, 3 طلاق کے بعد نہیں مل سکتے جب تک کہ کہیں اور نکاح نہ ہو جائے اس کا. تو خیر, قرآن مجید میں اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. اللہ نے عورت کو حکم دیا, مسلمان عورت کو, کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے, اس حمل کو, اس پریگننسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولے نہیں ہے, اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو. یہ بھی ہوتا ہے آج کل,
کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے. اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی, عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے. مرد یقین کر لے گا بھائی 3 مینسز گزر گئے, عدت ختم. کسی اور مرد سے نکاح کرے گی, اس کو بتائے گی بھائی میری عدت پوری ہو گئی ہے. اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے. مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدت ختم ہوئی ہے, یہ تو یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے. تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولے نہیں کرے. مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا, جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے, ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں ہے. آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں. اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں, جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں. یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. لوگ محرم میں کربلا, ربیع الاول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ یعنی سیزن وائز چل رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو پریکٹیکل لائف ہے ہماری, عملی زندگی ہے جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا معاشرے کی اصلاح کے لیے, اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے, اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں. بس وہ جوشیلی تقریریں, لوگوں کو رلانا دھلانا, یہ کام رہ گیا ہے بہت سو کا, سب کا نہیں. اہل حق ہر دور میں رہیں گے. تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت بولو نہیں ہے. ہاں خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو. خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا, آپ تو نہیں دینا چاہتے, اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے, اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا, نہیں مجھے نہیں رہنا. تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو. خام خواہ میں کیوں کرایا خرچ. کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا, ایک آدمی کی شادی ہوئی, دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو, میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی, ابا نے آپ کے متھے باندھ دیا. حالانکہ 6 مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں. اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر. تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹخنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی. کمبخت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں, میرا خرچہ کرا دیا, پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نئی ٹھکائی لگانی چاہیے تھی, میں نہیں کہہ رہا, لیکن اس نے لگائی ٹھکائی, غلط کیا اس نے. تو ایسے موقع پہ بھائی ٹھیک ہے اپنا راستہ لو, میرا خرچہ واپس. اب کون رکھے گا ایسی صورت میں. چاہتی کہیں اور تھی بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور, تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے, ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے. بولو بھائی دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی, اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ. گدھا بھی اگر آپ پال لینا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے, تو پورا 2 ہاتھ 2 پاؤں کا انسان ہے, تھوڑے دنوں میں اچھا لگنے لگے گا. یہ سوچ کے صبر کر لو, پوری رپورٹیں پیش کر رہی ہیں اس کو پوری رپورٹ. تو ظلم وہاں سے ہو, مطالبہ وہاں سے ہو, تو پھر آپ واپسی کا مہر کا واپس مطالبہ کر سکتے ہیں. بھائی جو مہر دیا واپس دو. یہ بھی اللہ نے ان آیتوں میں حکم بیان کیا. ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے. 1 لاکھ روپے مہر رکھا گیا تھا, آپ ابھی رخصتی ہوئی نہیں, آپ نے ڈیورس دے دی, تو پورا مہر نہیں ہے بلکہ آدھا مہر ہے. اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے, اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے. ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے, چھوڑو بھائی, لیکن حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے. رشتوں میں بھی یہ دیکھو, لوگ کیا کرتے ہیں, صرف دینداری دیکھ رہے ہیں رشتے میں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے دینداری ہے, اور بھی چیزیں دیکھنی ہے. لوگ عجیب عجیب مشورے کر رہے ہیں. ایک صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں کسی بڑی عمر کے آدمی سے, کہہ رہے ہیں دیندار بہت ہے. میں نے کہا یار آپ کی کم عمر بچی جب اس بڑی عمر کے, یا تو خود بہت زیادہ لٹو ہوئی ہوئی ہو تو ایک الگ بات ہے, لٹو ہو جائے تو پھر تو دل تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے نا. نارمل حالات میں یہ جب اس بڑی عمر کے آدمی سے نکاح کرے گی, ٹھیک ہے وہ دیندار ہے, مگر یہ میچنگ کی شادی بولو نہیں ہو, اس کا دل اس سے مائل ہی نہیں ہوگا. نکاح میں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ آپس میں محبت بھی تو ہو, تو محبت بزرگ سے بزرگوں جیسی محبت ہوگی نا, ٹھیک ہے نا, شوہر والی تھوڑی ہوگی. الا یہ کہ کوئی بہت ہی عاشق ہو, وہ تو لٹو لٹو تو دنیا میں کھیلتے رہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ. ایسے لوگ بھی آتے ہیں, نوجوان لڑکا ہے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر رہا ہے, اما مار رہی ہیں کیا کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا دل ہی اس پہ آیا ہوا ہے. تو میں پھر مشورہ دیتا ہوں جب دل آ گیا تو کر لو, تمہیں وہ بزرگ لگی نہیں رہی تو اسی طرح اس کو بھی نہیں لگ رہا ہوتا بعض دفعہ وہ, لیکن نارملی یہ ٹھیک بولو نہیں ہے. دیکھو حضرت ابو بکر کا مقام زیادہ
تھا یا حضرت علی کا؟ مقام حضرت ابو بکر کا زیادہ. حضرت عمر کا مقام زیادہ یا حضرت علی کا؟ نکاح کا پیغام تو حضرت فاطمہ کے لیے سب کی طرف سے آیا, مگر نبی نے سلیکشن کس کی حضرت علی, حالانکہ وہ ان دونوں سے مقام میں کم تھے. کیوں؟ عمر میچ کرتی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عمر کیا تھی. اور یہی مسئلہ ہوا کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں, ان کی زوجہ حضرت اسماء بیوہ ہوئی ہیں, تو حضرت علی نے ان بیوہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا, حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا, تو انہوں نے ابو بکر کے پیغام کو قبول کیا. عمر کیا تھی بولو؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کی عمر کیا ہے حضرت علی کی؟ کم عمر ہے, وہ عمر میں میچ کر. پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بعد میں دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا, وہ انہوں نے قبول کر لیا, کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت کیا ہو چکی تھی بولو؟ زیادہ ہو چکی. تو ہر چیز میں یہ دیکھا جائے گا. آج لوگ کمانڈر بناتے ہیں نیک آدمی کو, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کو سیاسی لیڈر بنا دو. اور بھائی سیاست کے لیے صرف نیک ہونا کافی بولو نہیں, دنیا کا پتا ہو, اس کو تجربہ ہو. یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا نا مجھے وزیر خزانہ بنا دو, تو دلیل میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں پیغمبر ہوں اس لیے بنا دو, دلیل میں یہ نہیں کہا تھا میں بہت نیک ہوں اس لیے وزیر خزانہ بنا دو, دلیل میں یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو مجھے بادشاہ کی بیوی نے زنا کی دعوت دی مگر میں اتنا نیک کہ بچ نکلا لہذا مجھے بنا دو. نا نا نا, وزیر خزانہ کے لیے یہ کوالٹیز کا ہونا ضروری نہیں. اس کے لیے دو چیزیں, نمبر ایک خزانہ خود نہ کھائے, حفاظت کرے, نمبر دو اکاؤنٹنگ کا علم جانتا ہو, اکنامکس کا علم جانتا ہو, کتنا خزانہ اسٹور کرنا ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے اور کتنا قوم پہ خرچ کرنا ہے, اور خزانے کی جو ایکسپورٹ ہوگا نا مال اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے کہ سب کو خزانہ بھی ملے, مال بھی ایکسپورٹ ہو اور معیشت بھی مضبوط ہو. اس کے لیے اکنامکس کا علم چاہیے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, میرے اندر دونوں کوالٹیز ہیں, حفیظ خزانے کی حفاظت کروں گا, خیانت نہیں کروں گا, نمبر دو علیم, یہ علم بھی رکھتا ہوں خزانوں کی حفاظت کا اور اس کو تقسیم کرنے کا, اس بیس پہ وزیر خزانہ بنے. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے تو جس کو جو کام دیا جائے گا نا یہ دیکھا جائے گا یہ اس کام کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے, چاہے وہ نیک ہو یا نہ ہو. اہل پھر ہاں جو اہل ہے نیک بھی ہے تو وہ زیادہ اہل ہے پھر نیک ہونے, اگر نیک بھی اور اہل بھی, ہر چیز میں یہ دیکھو. پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں علاقے پہ حملہ کرو. بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے, پہلے کہہ رہے تھے ہمیں حکم دے ہم جہاد کریں, جذبہ تو بہت ہوتا ہے نا, بے بس جنگ چھڑ جائے بس دیکھو پھر کیا ہوتا ہے, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو پیغمبر نے ان کو حکم دیا تم نالائق لوگ ہو, اللہ جہاد فرض کرے گا تم لوگ کرو گے نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے, دشمن قوم نے ہم سے ہمارے بچے چھین لیے, ہمیں قیدی بنا دیا, ہمیں ہمارے گھروں سے جلا وطن کر دیا, بس آپ اللہ کا حکم کا انتظار کریں اور حکم دیں ہم لڑیں گے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بھائی اللہ کا حکم آ گیا, ٹھیک ہے جہاد فرض ہو گیا ہے, اب اس قوم پہ حملہ کرو جس نے تمہیں گھروں سے نکالا, اور طالوت کو اللہ نے تمہارا کمانڈر بنا کے بھیجا ہے. طالوت تمہاری قوم میں ایسے ہیں جو تمہاری کیا کریں گے, کمانڈ. تو وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, طالوت کہاں سے کمانڈر ہو گیا بھائی, یہ تو غریب آدمی ہے, غریب کو ہم اپنا امیر نہیں بنا سکتے. پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کے اندر دو کوالٹی ہیں, زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, جسم مضبوط اور اللہ نے لڑنے کی نالج دی ہے, ان کو علم بھی دیا ہے, نقشے پڑھنا جانتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کمانڈر کے پاس علم, قوم کو لیڈ کرنا, فائٹ کرنا اور صحت بھی اچھی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ فوج کی کمانڈ کے لیے دو صلاحیتوں کا ہونا ضروری, کیونکہ یہ سلیکٹڈ تھا اللہ کی طرف سے, طالوت یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ تھے نا, دو چیزوں کی وجہ سے. پیسے کا اس میں دخل نہیں ہے, بلکہ پیسے والا آدمی تو مروا دیتا ہے عام طور پہ, کیونکہ جب پیسہ ہوتا ہے نا تو میدان جنگ میں لڑنا بہت مشکل. اپنے بینک میسج آ جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, وہی میدان جنگ میں نا میسج آئے گا, وہ جو آپ نے پلاٹ بیچا تھا نا 3 کروڑ روپے مزید آ گئے ہیں. آدمی کہے گا یار ابے نندن کو چائے پلانے کے چکر میں 3 کروڑ روپے چھوڑ دوں یار میں اپنے, کیا خیال ہے؟ غریب آدمی زیادہ جوش سے لڑتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دو کوالٹی ہے ان کے اندر, اگر مالدار ہے نا اور دنیا سے محبت نہیں ہے پھر لڑے گا. جیسے سلیمان علیہ السلام مالدار تو تھے مگر دنیا سے محبت نہیں تھی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے, انہوں نے کمانڈ کی, میدان جنگ میں لڑے ہیں. داؤد علیہ السلام مالدار تھے, بڑے زبردست کمانڈر تھے. تو اصل چیز ہے دنیا سے محبت نہ ہو, کیونکہ غریبوں میں کم ہوتی ہے, مالداروں میں زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اللہ نے وہاں غریب کی سلیکشن کی. تو دو چیزوں کا ہونا ضروری. اس سے پتا چلتا ہے بھائی اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے, اسباب کو دیکھ کے چلتا ہے. لوگ مفتیوں سے آ کے کاروبار کے مشورے لے رہے ہیں, مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں ڈالڈے کا یا گھی کا وہ بزنس کرنا چاہتا ہوں. میں کہ بھائی میرے سے تو یہ پوچھے کہ یہ کال حلال ہے کہ حرام ہے, مجھے کیا پتا بزنس کا یار, میں کیسے مشورہ دوں گا؟ میں تو یہ بتاؤں گا کہ انگوٹھے لگا کے کسی پر اعتماد, انگوٹھا قابل اعتماد نہیں ہے. یہ میرا تجربہ ہے, اس لیے میں اپنے تجربہ شیئر کرتا ہوں. جس نے آپ کے پیسے صرف وہ ہیں جو آپ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں, جب دوسرے کی جیب میں پیسے چلے گئے تو انگوٹھا آپ کا ہو گیا, اس کا جو انگوٹھا تھا, پیسے کس کے ہو گئے, اس کے ہو. تو یہ تجربہ میں بتا سکتا ہوں. تو جو جس کی فیلڈ ہے اسی پہ
सूट करती है। मैं तो यहां तक लोगों से कहता हूं इंग्लिश अगर सीखनी है अंग्रेजों से सीखो, ठीक है, आपको यहां अंग्रेज नहीं मिलेंगे, यहीं के टीचरों से सीखो, लेकिन जो एक्सेंट है ना, जो लबो लहजा है, वो कहां से सही करो, बोलो गोरों से। जो माहिर टीचर होते हैं ना, वो भी गोरों की जो आपस की बातचीत है ना, उसको पिक करते हैं। इधर से सीखोगे तो किसी उर्दू स्पीकिंग से सीखोगे तो उर्दू का तड़का लगा देगा वो उसमें, पंजाब वालों से सीखोगे तो पंजाबी का तड़का लगा देगा। वो 50-50 आया करता था, बशीरा इन ट्रबल, सुन देखा वो, यूट्यूब पे सर्च करें देख लें, आप कहेंगे रमजान में कैसी चीजें मुफ्ती साहब हमको दिखा रहे हैं। उससे ये मेरी बात आपको समझ में आएगी। उसमें 50-50 में ये बचपन की चीजें हैं ना, उसमें ये दिखाया था कि पंजाबी लोग इंग्लिश फिल्म बना रहे हैं, उस फिल्म का नाम रखा है बशीरा इन ट्रबल और फिर जो इंग्लिश वो बोले हैं, वुड यू लाइक टू टेल मी दैट व्हाट इज द रीजन व्हाई डू यू वांट टू किल मी, ये चल रहा है। मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है उसके। तो अगर आप यहां से इंग्लिश सीखेंगे तो फिर आपकी इंग्लिश एंड पूरे कलकले हो रहे होंगे, एंड व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है ना। तो चलो ना होने से ये भी बेहतर है, हमें तो इतनी भी नहीं आती, लेकिन दुनिया का एक उसूल है। तो यहां भी कैसा कुरान ने बताया कि तालूत को जो कमांडर बनाया गया, अल्लाह ने फरमाया कि दो वजह से बना रहा हूं। एक, सेहत क्या है, अच्छी है, अच्छी सेहत लड़ने के लिए जरूरी है, तभी फौज में एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, वर्जिशें करवाई जाती हैं, सेहत का बड़ा ख्याल किया जाता है। शुगर के मरीज को फौज से फौरन क्या किया जाता है, बरतरफ। अब कोई शुगर का मरीज हो, बोले यार, कोई फौजी हो ना लड़ने वाला, या कोई बीमारी हो उसको बड़ी, कैंसर हो गया, यार मुझे आप निकाल रहे हो, यार ये तो गलत है ना, देखो मैंने क्या किया है। भाई अल्लाह का एक उसूल है, अल्लाह का एक कानून है कि लड़ने के लिए कौन लोग चाहिए, सेहतमंद लोग। जो इन बीमारी, मुझे नहीं पता शुगर वाले को निकालते हैं कि नहीं निकालते, बाज़ दफा मैं बात कह देता हूँ फिर फोन आ जाता है, भाई कोई नहीं निकालते। मैंने सुना है कि शुगर के मरीज को फौजियों में कम से कम छोड़ते नहीं है, शायद ऑफिसर में होते हैं, वल्लाहु आलम। तो अब बनी इसराइल को अल्लाह ने कमांडर दे दिया तालूत। बनी इसराइल ने कहा ये गरीब आदमी है, भाई तुमने गुर्बत का क्या करना है इससे तुमने कोई हदिये लेके थोड़ी खाने हैं, बस एक दिमाग, तुम्हें उसकी गुर्बत का क्या करना है, जो तुम्हारे काम की चीजें वो उसमें मौजूद है। खैर तालूत जो है ना लश्कर लेके चले, जब लश्कर लेके चले हैं तो तालूत ने कहा कि बड़ी कौम से लड़ाई है तो अल्लाह पहले आजमाएगा, हमें प्यास लगेगी, अल्लाह ने हुक्म ये दिया है कि किसी ने दरिया से पानी नहीं पीना, प्यास को बर्दाश्त करना है, एक चुल्लू पीने की इजाजत है, इससे ज्यादा नहीं। ये आजमाइश है, जो इस आजमाइश में पूरा उतरेगा तो उसके साथ अल्लाह की मदद। कुरान कह रहे ज्यादातर ने पी लिया, आजमाइश में पूरे नहीं उतरे। अब जब मैदान में खड़े हुए हैं तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो पैगंबर अभी बने नहीं थे, वो बनी इसराइल के एक फर्द थे हजरत दाऊद, वो तालूत की कमांड में एक सिपाही बन के लड़ रहे थे। बनी इसराइल के बाद में पैगंबर, अल्लाह ने इसी जंग की वजह से उनको पैगंबर बना दिया। अब क्या है कि सामने मुकाबला जो था ना, उनके कमांडर का नाम था जालूत, वो बड़ा पहलवान, बड़ा बहादुर, उससे लड़ना आसान नहीं था। अब जब मैदान गर्म हुआ है ना, दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं, तो ये बनी इसराइल में बहुत से बोलने लगे, ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदी, हम में तो लड़ने की ताकत नहीं है। कमबख्त इतना लंबा चौड़ा कमांडर और पीछे इतनी ठाठे मारता हुआ समंदर, आज तो मरेंगे भाई, हम में हिम्मत नहीं है। उस गुनाह की वजह से उनके हौसले क्या हो गए, बस। इसलिए उलमा कहते हैं कि मुजाहिदीन को, जो हमारे फौजी हैं, इन लोगों को इसका बड़ा ख्याल करना चाहिए कि आप अगर चाहते हैं ना कौम में लड़ने का जज्बा हो तो परहेजगार बनेंगे, तकवा पैदा होगा तो मोटिवेशन मिलेगी। अगर तकवा पैदा नहीं हुआ तो दुश्मन कमजोर होगा तो लड़ेंगे, ताकतवर होगा तो नहीं लड़ेंगे। यही वजह है दुनिया की हर फौज में अब आज भी मजहब है। हम जब पाकिस्तान नेवी ने हमें बुलाया ना, उलमा की दावत की थी, तो बहुत बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि जितने भी दुनिया में आर्मीज है, आर्मी है ना, जैसे अमेरिकन आर्मी है, तो उसमें पादरी भी होते हैं। उसमें कौन होते हैं, पादरी। वो उनको मोटिवेट करते हैं, बाइबल पढ़ पढ़ के उनको सुनाते हैं कि भाई देखो अल्लाह के लिए लड़ोगे ये सवाब मिलेगा। तो कह रहे हैं हमें ख्याल हुआ कि जो एक बातिल मजहब है भाई, और उनकी तहरीफ शुदा किताब है, मैं पूरे उन ऑफिसर के अल्फाज नकल नहीं कर रहा, जो उनके अल्फाज हैं अपने अल्फाज में उनका मफहूम बयान कर रहा हूं मैं, कि हमारे पास तो एक सच्चा मजहब है इस्लाम, तो हम मजहब से क्यों दूर रहे भाई, हम क्यों मजहब से दूर रहे। तो मजहब जो है ना हमारी फौज की सबसे बड़ी जरूरत है, और हमारा लिबरल तबका और लिबरल ऑफिसर्स जो फौज है ना, फोर्सेस, उनसे मजहब को क्या कर रहे हैं, बोलो, दूर कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर आपने फौज से मजहब को निकाल दिया तो इस फौज में ताकत की बेस पे तो लड़ने की ताकत होगी, लेकिन जहां दुश्मन ताकतवर हुआ ये लड़ने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि इंसान लड़ता या तो ताकत की बेस पर है या किसके खौफ से, अल्लाह के खौफ और शहादत के जज्बे से। अगर आप पावर, जैसे अमेरिकन लड़ते हैं, वो पावर सुपर पावर है भाई, इस बेस पे लड़ रहा है, और मुकाबले में अफगानी लड़ रहे हैं, उनके पास पावर है, लेकिन 20 साल हो गए अमेरिकन और अफगानियों की लड़ाई का नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा। वो एक तरफ दुनिया की सुपर पावर, दूसरी तरफ दुनिया का गरीब तरीन मुल्क, और लड़ाई के नतीजे में रिजल्ट क्या है, जीरो। 20 साल हो गए ना, 2000 से लेकर 2021, अब कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो
آپ کو نظر آئیں گے ٹی وی میں بڑے بڑے پگڑی پہن کے پٹھان بیٹھے ہوئے ہوں گے امریکن کمانڈر کے ساتھ. کچھ دن پہلے کوئی خبر نشر ہوئی یوٹیوب پہ, وہ کوئی امریکن کمانڈر سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ افغانی نے کہا کہ بھائی تم ہمارے ملک سے جاؤ. انہوں نے کہا بھائی تھوڑا آرام سے بات کریں. امریکن نے کہا تمہارے لیے میرے لیے وہ زیادہ نہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنی ہم بدتمیزی نہیں کریں گے, لیکن اب ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, ہم اپنے آپ کو آپ کے لیول کا سمجھتے ہیں, آپ سے کم نہیں سمجھتے. تو یہاں کیا ہے, مذہب ہے بھائی. دے فائٹ ٹو ڈائی. میں نے کہ امریکن فوجی کا انٹرویو خود سنا ہے کہ یہ ایسے لڑتے ہیں کہ جیسے موت کے لیے لڑ رہے ہوں. یہ میں نے خود یوٹیوب پہ سنا ہے. تو یہی اگر امریکن آرمی میں جذبہ مذہب کا ہوتا, شہادت کے جذبے سے لڑ رہے ہوتے, اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوتے, تو پھر کب تک افغانستان فتح ہو چکا ہو, پہلے سال میں ہی فتح ہو چکا ہوتا. تو ہماری فورسز میں مذہب کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا, پانی پی لیا. دیکھو رمضان میں روزے رکھنا یہ فوجیوں پر بھی واجب ہے, سب پہ واجب ہے یہ. تو جنہوں نے کھا لیا نا, پی لیا, ان میں لڑنے کی طاقت بولو ختم. وہ کہنے لگے ہم میں تو طاقت ہی نہیں ہے. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے, انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعتوں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر غالب کیا ہے. اور واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے, اس سے اور حوصلے ٹوٹتے ہیں جو تھوڑے سے رہ گئے تھے. لیکن انہوں نے کہا ہم پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں, پیغمبر غلط بات کا حکم نہیں دے سکتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خام خامے کمزوروں کو طاقتور سے لڑوا دیا جاتا ہے, یہ کمانڈر کی غلطی ہوتی ہے نا کہ بھائی تو نے کیا کیا. میں بھائی یہاں تو اس غلطی کا امکان بھی نہیں تھا, لیکن جب بھی کمانڈر حکم دے اس کا حکم ماننا واجب ہے. جب ہو گیا تو اب لڑنا ہے. علماء کہتے ہیں جہاد فرض کفایہ ہے, لیکن جب میدان میں اتر گئے تو فرض عین ہو جاتا ہے. اب پیچھے بھاگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو وہ جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے نا, اتنا بڑا لشکر, اتنے طاقتور, تو ان تھوڑوں نے لڑائی سے پہلے اللہ سے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا. مجھے اس دعا میں بڑا مزہ آتا ہے مانگنے میں, ایسا مزہ آتا ہے. کیا منظر ہوگا وہاں, کیا دعا مانگی ہوگی. اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا, ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا. بہت طاقتور ہے, بڑا مشکل ہے لڑنا اس سے, توفیق نہیں چاہیے. بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے جیسے انڈیلا جاتا ہے نا, اس کو افراغ کہتے ہیں. کوئی برتن پورا کسی پہ الٹ دو, خالی کر دو. اے اللہ صبر بالٹیوں میں بھر بھر کے لا اور ہمارے سر پہ بار بار انڈیل. اتنا صبر چاہیے ہم کو, اس کے بغیر ہم لڑ نہیں سکتے. اور ہمارے قدم پیچھے ہٹیں گے اس لڑائی میں. وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو گاڑ دے زمین میں کہ پیچھے نہ مڑ سکیں, ہم بھاگے نہیں. کیا خوبصورت دعا ہے یار, یہ قرآن کی بلاغت ہے. افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر کیا کر دے, انڈیل, پھینک ہمارے اوپر صبر آسمان سے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر. کیا قرآن کے الفاظ ہیں, فہزموہم باذن اللہ. فا کہتے ہیں فوراً, تعقیب مع الوصل. یہ دعا مانگی اور میدان میں کودے. قرآن کہہ رہے فہزموہم, یہ نہیں کہا غلبوہم, دشمن پہ غالب آ گئے. نا 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 نا, ایسے خاندانی لوگوں تھے اور ایسی پیاری دعا مانگی اور ایسا صبر دکھایا ان لوگوں نے کہ دشمن کو ذلیل کر دیا انہوں نے. ہزیمت کسے کہتے ہیں, ذلت, رسوائی, شکست. دشمن کو ذلیل کر دیا. وقتل داؤد جالوت, اور داؤد جو تھے اس فوج میں اتنی بہادری سے لڑے. ایسے موقع پہ لڑنا بڑا مشکل ہے, چہ جائے کہ انسان بہادری سے لڑے. داؤد ایسی بہادری سے لڑے کہ جا کے نا جالوت کو جا کے قتل کیا انہوں نے. واڑے واہ, یہ کیسا اسلام ہے یار, آپ کو کیا سکھا رہے ہیں بھائی. پیغمبر کے ہاتھ سے کون قتل ہو رہا ہے. تبھی تو ہندوؤں کو یہ باتیں ہضم, تبھی تو کہتے ہیں قرآن سے جہاد کی آیتیں نکالو. یہ اس قوم سے لڑ رہے تھے جس قوم نے ظلم کر کے ان کو گھروں سے بولو نکالا تھا. اگر مسلمان کی فائر پن ہی نکال دو گے میرے بھائی, پھر تو کوئی بھی ہمیں کچا کھا کے کسی بھی ٹائم ختم کر دے گا. قرآن کہہ رہے داؤد نے وہ بہادری دکھائی ہے کہ اس جنگ میں جا کے مارا کس کو ہے, جس سے سب سے زیادہ ڈر رہے تھے اسی پہ جا کے وار کیا کہ اس کو ماروں گا میں. تو لڑائی میں کامیاب ہوئے. یہ جو داؤد لڑائی میں کامیاب ہوئے صرف تقوی کی بیس پہ نہیں, پہلے سے ٹریننگ تھی, تربیت تھی, ایکسرسائز تھی, ورزش تھی, تیر اندازی تھی, ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر میدان میں اتر کے انسان ایسے کارنامے کرتا ہے. اس میں تہجد بھی شامل تھی, اس میں دن کے روزے بھی تھے, اس میں اللہ کے سامنے رونا بھی تھا, اور
اس میں اللہ کی عبادت اور شہادت کا جذبہ، اور سب سے بڑی بات ان سب کے ساتھ صحت بھی، ایکسرسائز بھی، ٹریننگ بھی. صرف تہجد، نماز، روزے سے انسان میدان میں لڑنے کے قابل بولو نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے مذہب میں ورزش کی اور اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کی اور اپنے اندر یہ جو فنون ہے نا، یہ سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کب سے سیکھ رہے ہوں گے وہ. آج دونوں چیزوں کے ایک دوسرے سے کیا کر دیا ہے. کوئی مفتی جم میں جائے نا اگر اور ڈنڈ پیل رہا ہو، ٹھیک ہے لوگوں کے بہت سے پازیٹیو کمنٹس بھی آتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ منظر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. یار ان کو تو رونے دھونے والا ہونا چاہیے. ان کو تو میں کہتا ہوں یہ کیا مذہب کا تصور پیش کر دیا یار. ادھر اللہ کہہ رہے ہیں داؤد نے کیا کام کیا ہے، ایسی ٹریننگ تھی ان کی، ایسا نشانہ تھا. اور مارشل آرٹ آج سیکھتے ہیں نا لوگ، بھائی یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ صرف جا کے جالوت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور بولے وہ ہینڈز اپ کر کے نا، اور پھر یوں کر کے ارطغرل کی طرح گردن اڑا دی ہوگی یوں کر کے. ارطغرل نے بھی بڑے کام کیے ہیں بھائی، وہ بھی تو سیکھا ہوا تھا تبھی تو کمانڈر بنا تھا. کتنی دیر تلواریں چلی ہوں گی آپس میں، کتنی دیر پسینے بہے ہوں گے، کتنی دیر ایک دوسرے کو پٹھا ہوگا. اس کے بعد جا کے داؤد علیہ السلام نے جالوت پہ غلبہ حاصل کیا، اس کو قتل کیا. اور اللہ کہتے ہیں داؤد کا یہ کام مجھے اتنا پسند آیا. اس سے بھائی ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ ورزش کرتے ہوئے نیت کیا کریں، اللہ کو راضی کرنا. ایکسرسائز کرتے ہوئے کیا نیت کرے، اللہ کو راضی. پھر میدان میں جب بہادری کے جوہر دکھاؤ گے تو آسمان پہ جو رب ہے اس کو آپ پہ رحم آئے گا، وہ آپ کو نوازے گا. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اس بیس پہ نبوت دے دی، نبی بنا دیا کہ اب بنی اسرائیل کے نبی کون ہے، یہ ہے. اور ایسے خاندانی نبی بنایا. قرآن کہہ رہا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، سب سے پہلا اللہ نے انعام یہ دیا کہ آج سے بادشاہت کس کے ہاتھ میں، داؤد کے. بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بنیں گے اب، داؤد علیہ السلام. یہ بادشاہت بھی نعمت ہے اللہ کی، کمانڈر بنا دیا، رینک بڑھ گیا ان کا. بعض لوگ تواضع سے مرے جا رہے ہیں. ایک صاحب کو میں نے کہا آپ ترقی کیوں نہیں کرتے، فوج میں ہیں وہ، کہہ رہے میں چاہتا ہی نہیں آفیسر بنوں. کیا کرنا ہے یار بنا کے، ٹھیک ہے نا چھوڑو بس، دنیا مسافر خانہ ہے. وہ بھائی مسافر خانہ ہے تبھی تو کچھ کر کے جاؤ نا، تو ورنہ اللہ تو نکال دے گا. چل بھائی جا تو کچھ کر کے جاؤ. یہی سیاست اگر پیٹ بھرنے کے لیے ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے، یہی قوم کی خدمت کے لیے ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے یہ. تو اللہ فرماتے آتاہ اللہ الملک والحکمت، اللہ نے داؤد کو حکمت بھی دی، بصیرت، قوت فیصلہ، یہ سب چیزوں کا حکمت ان سب چیزوں کو کہتے ہیں. وعلمہ مما یشاء، یہاں حکمت کا معنی نبوت بھی ہے، نبوت عطا کر دی. علمہ مما یشاء، اور اللہ نے آپ کو جو چاہا سکھا دیا. اور یہ تمام دنیاوی علوم اللہ نے آپ کو سکھا دی کہ اب آپ حکومت کریں گے اور بہت کچھ اللہ آپ کو سکھائے گا. وہ کیا سب سے زیادہ قرآن بیان کرتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو عبادت کا بہت شوق تھا، تو اللہ کہتے ہیں آپ کی عبادت ایسی ہوگی یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں جب داؤد اللہ کی تسبیح کرے تو تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. ایک اللہ نے آپ کو یہ علم، کیونکہ عبادت گزار بہت تھے، تو جیسے ہی اللہ کا نام لیتے نا لا الہ الا اللہ، پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع. آواز اتنی خوبصورت، کیونکہ اب اللہ نے کمانڈر بنایا تو کمانڈر قوم کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اللہ نے کہا کہ جو موٹیویشن ہے نا، جو بھی وائز ہوتے ہیں ان کی آواز اگر اچھی ہو اور بلاغت ہو، بولنا جانتے ہو، تو وہ وائز بڑا کامیاب ہوتا ہے. بعض دفعہ جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بولنا تو بہت اچھا آتا ہے، اپنا میسج ڈیلیور کرنا بہت اچھا آتا ہے، آواز اچھی نہیں ہوتی، ان کو سننے میں بھی مزہ نہیں آتا. بعض دفعہ آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن الفاظ کی جو سلیکشن ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں بلاغت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب، جب تقریر کرتے نا ایسی کلیریفیکیشن کرتے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے، حق کو باطل سے ایسے جدا کر دیتے. کیا نعرے لگتے ہوں گے ان کی تقریر میں بھائی. اور آواز اتنی خوبصورت، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، کہ جب تلاوت کرتے تھے زبور کی پرندے آواز سن کے آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے. یہ تو اللہ نے آپ کو تقریر کی صلاحیت، آواز کی خوبصورتی، اور اللہ نے آپ کو جو عبادت دی. اور اصل تو جالوت کو قتل کرنے کی وجہ سے کمانڈر بنے. تو اللہ نے کہا کہ آپ اب لوہے کی زرہیں بنائیں گے اور لوہا میں آپ کے ہاتھ میں کیا کر دوں گا، نرم. قدر فی السرد، یہ جو جنگی لباس ہے نا لوہے کی زرہ، اس کے بانی حضرت داؤد علیہ السلام، کیونکہ تلوار کے زخم بہرن لگتے تھے. داؤد علیہ السلام نے لوہے کو پگھلا کے نا اس کی زرہیں بنانا. یہ ٹیکنالوجی دیکھو، پیغمبر کو اللہ سکھا رہے ہیں لوہے کی زرہیں بنانا، جنگی ٹوپیاں بنانا، اور وہ اللہ نے آسان کر دی، معجزہ دیا آپ کے ہاتھ میں. وہ ایسے جہاں جس طرح سے لوہے کو حکم دیتے نا وہ ڈھل جاتا. پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام
अलैहिस्सलाम से कहा कि ए दाऊद इअमलू आल दाऊद शुक्रा, ए दाऊद मैंने तुझ पर इतने इनामात किए, तुझे कमांडर बना दिया, तुझे एक बेटा दिया सुलेमान जो तेरे बाद जानशीन होगा, वली अहद होगा, और उसको इससे भी ज्यादा मौजज़े दूंगा, इतने मैंने तुझ पर एहसान किए हैं। इअमलू आल दाऊद शुक्रा, ए दाऊद और ए दाऊद के खानदान वालों शुक्र अदा करना। कलीलुम मिन इबादी अश्शकूर, शुक्र गुजार बंदे मेरे बहुत थोड़े होते हैं। नेमतें बहुत सौ को मिलती हैं, लेकिन नेमतें हासिल करके इतराने वालों की तादाद ज्यादा है, शुक्र करने वाले मार्केट में 60। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम को तो कुरान ने गवाही दी कि वो शुक्र गुजार बने। तो इसमें अल्लाह ने बता दिया कि मैं बहुत सौ को बड़ी बड़ी नेमतें देता हूं, लेकिन वो नेमतें मिलने के बाद अपनी औकात भूल जाता। तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या अल्लाह ने बयान किया है कि इसी बेस पे दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया है।